الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ دن 15 اگست کا دن ہے، یوم آزادی کا دن ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں 15 اگست کی آج کی اس تاریخ کو، جبکہ سارا ملک آزادی کی خوشیاں منا رہا ہے، آج کے دن ہمیں اور ہمارے ملک کو فرنگیوں سے، انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی اور ہندوستان ایک آزاد ملک بنا. اور ہر ہندوستانی اس دن کو یوم آزادی کی شکل میں مناتا ہے، یوم آزادی کی شکل میں بڑی ہی شان و شوکت سے مناتا ہے. 15 اگست ہندوستان کا یہ قومی تہوار کا دن ہے. 15 اگست کا دن ہندوستان کا یہ قومی تہوار کا دن ہے جسے ہر ہندوستانی بڑے فخر کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ مناتا ہے. اس یادگار اور تاریخی دن میں مجھے آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اور ہندوستان کی یہ آزادی کی تاریخ کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، آزادی یقیناً یہ ہر انسان کی پیدائشی اور فطری حق ہے. آزادی یقیناً یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، فطری حق ہے، اور ایک سنجیدہ انسان کبھی بھی کسی کی بھی غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتا. انسان تو انسان ہے، پرندے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد رہیں، پرندے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد رہیں. بلکہ شریعت اسلامیہ غلاموں کی آزادی کی ترغیب دیتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے، غلاموں کو آزاد کرانے کی بڑی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. حتیٰ کہ اور آگے بڑھ کر کے دیکھیں، یہاں تک کہ مالوں کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالوں کی زکوٰۃ میں ایک مصرف غلاموں کی آزادی کا رکھا ہے.
غلاموں کی آزادی کا رکھا ہے۔ الغرض وطن سے محبت، وطن سے پیار، وطن سے دل لگاؤ، یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ بالخصوص مسلمان، یقیناً مسلمان اپنے وطن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، جو کہ مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جہاں نشو نما پائے تھے، جہاں پر آپ کو نبوت ملی تھی، آپ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی وطن سے بڑی محبت تھی، بڑی لگاؤ تھا، بڑا پیار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مکے کے باہر نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھ کر کے بار بار مکے کو دیکھتے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان یقیناً اپنے ملک سے، اپنی اس ملک کی دھرتی سے، اس سرزمین سے بڑی محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہر سال جب یہ 15 اگست کی تاریخ آتی ہے، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کیا کردار رہے ہیں، یہ کیا نمایاں کردار رہے ہیں، اور مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس موضوع کو کیوں بولا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جب بھی 15 اگست کا دن آتا ہے، 15 اگست کا دن آتا ہے، مساجد میں، جمعہ کے خطبوں میں، مدرسوں میں، اسکولز میں، کالجوں میں، آفسوں میں، کہیں ہر دنیا کے ہر خطے میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان ہوتے ہیں، وہاں مسلمانوں کی قربانیاں جنگ آزادی میں کیا تھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ آخر کیوں بار بار اس کو بیان کیا جاتا ہے؟ اس کے 3 وجوہات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھے کہ ان کے اسلاف نے ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کن کن چیزوں کو انہوں نے قربان کیا ہے، اس کو آنے والی نسلیں یاد رکھے، یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھے، اس لیے کہ اس ملک میں تاریخ بنانے والے، تاریخ کو بگاڑنے والے، تاریخ کو مٹانے والے، تاریخ کو مسخ کرنے والے، تاریخ کو بدلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں خصوصاً مدارس کے، اسکولز کے جو سلیبس بنے ہوئے ہیں، ایک وقت تھا جب ہم بچپنے میں ہوا کرتے تھے تو سلیبس میں مسلمانوں کی جو قربانیاں ملک کی آزادی کے لیے تھی وہ قربانیاں اس میں بتائی جاتی تھی، لیکن آج تاریخ کو بدلنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا نام مٹا دیا جائے اس سرزمین سے، اور ان کی تاریخ کو ختم کر دیا جائے، مسخ کر دیا جائے۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو مستقبل کی تاریخ یاد رکھیں، اس لیے کہ اس ملک میں تاریخ بنانے والے، تاریخ مٹانے والے، تاریخ کو مسخ کرنے والے اور تاریخ کے بدلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو لہذا 15 اگست کی مناسبت سے ہر سال ہم اس موضوع کو، جو موضوع یعنی مسلمانوں کی قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں، یہ جو موضوع ہیں، اس موضوع کو رہ کر اس ملک کے مسلمانوں کو، اس ملک کے باشندوں کو ہم یاد دلاتے ہیں۔ ہم یاد دلاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور انہیں یہ پیغام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ وسوسہ جو ان کے دل میں بارہا اٹھتا ہے، یہ وسوسہ جو ان کے دل میں بارہا اٹھتا ہے کہ اس ملک سے اسلام کو مٹایا جائے، اس ملک سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ یہ ملک جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں تم نے دی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے بھی دی ہیں۔ اس لیے اس دن ہم بار بار ہندوستانیوں کو یا اس ملک کے باشندوں کو اس موضوع کو چھیڑ کر کے انہیں یہ یاد دلاتے ہیں۔ یہ دوسرا سبب ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اس ملک کے وہ فرقہ پرست لوگ یا وہ فرقہ پرست پارٹیاں یا پھر وہ فرقہ پرست راجنیتیاں، جو لوگ راجنیتی کرتے ہیں، جو لوگ پالیٹکس میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ملک کو
اس ملک کی سکونیت کو برباد کر دیا جائے، اس ملک کے سکون اور چین کو برباد کیا جائے، اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا جائے، اور مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کیا جائے، اور مسلمانوں کو، اسلام کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے، ان کی یہ جو سازش ہے، اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں بار بار انہیں یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہ دن 15 اگست کا دن، یہ تہوار ہمارے دلوں میں یقیناً ایک نئی امید لے کر کے آتا ہے، نئی توانائی لے کر کے آتا ہے، نیا جوش لے کر کے آتا ہے، اور بے تحاشا حب الوطنی کو ہمارے دل میں اجاگر کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سچ ہے کہ ہندوستان کی جنگ میں، ہندوستان کی آزادی کے جنگ میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک نے مل کر کے لڑی ہے، اس میں ہر ایک کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر یہ کہا جائے تو شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ بیجا نہ ہوگا کہ اس ملک میں جنگ آزادی کی سور اگر کسی نے پھونکی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں نے پھونکا ہے، مسلمانوں نے پھونکا ہے، اور اکثر مرحلوں میں جنگ آزادی کی قیادت، جنگ آزادی کی کمانڈنگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی ہے، جو میں انشاءاللہ آگے بتا رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج انگریزوں کا اس وقت کے زمانے میں سب سے پہلا ٹارگٹ کون تھے؟ سب سے پہلا ٹارگٹ یقیناً وہ مسلمان تھے۔ انگریز یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اس کے سبب ہیں، اس کے وجوہات ہیں۔ انگریز کا سب سے پہلا ٹارگٹ مسلمان تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اس ہندوستان پر مسلمانوں نے 852 سال حکومت کیا ہے۔ کتنے سال حکومت کیے ہیں مسلمان؟ 852 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ یہ ملک ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا 852 سال، اور 852 سال کا آخری بادشاہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، جس کے قتل کے بعد یہ ملک انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، یہ ملک انگریزوں میں ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو مسلمانوں نے اس ملک پر 852 سال حکومت کیا، جس کا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی غرض سے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر قدم رکھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے سب سے پہلے ہندوستان میں قدم جمائے اس نے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کر کے وہ اس ملک کے تخت و تاج کو ہڑپنے کی پوری کوشش کیا، حتیٰ کہ اس نے اس ملک کے تخت و تاج کو پوری طریقے سے ہڑپ لیا۔ آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کی غرض سے، لیکن دھیرے دھیرے اس ملک کے تخت و تاج پر اس نے قبضہ کر لیا۔ انگریز کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے۔ یہ وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ سلطنت چھین لی جائے، یہ حکومت چھین لی جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہندوستان کا تخت و تاج چھین لیا جائے۔ اس غرض سے سب سے پہلا ٹارگٹ انگریزوں کا یہ مسلمان ہوا کرتے تھے، یہ مسلمان تھے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہ ملک، اس کے باشندے ہمیشہ یاد رکھے کہ جنگ آزادی کا اعلان اس ملک میں سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا۔ جنگ آزادی کی سور اس ملک میں سب سے پہلے مسلمانوں نے پھونکی۔ اور ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، اس ملک کا مورخ ہنٹر لکھتا ہے، مورخ ہے ہنٹر، وہ لکھتا ہے کہ انگریز مسلمانوں کی، خصوصاً اہل حدیثوں کی، مسلمانوں کی 3 کتابوں سے بڑا ڈرتا تھا، 3 کتابوں سے بڑا ڈرتا تھا۔ جب یہ 3 کتابوں کے نام اس کے سامنے آتے تھے تو وہ کہاں پڑتا تھا؟ انگریز کہاں پڑتا تھا؟ مسلمانوں کا سب سے پہلا ٹارگٹ دیکھو کیسا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک کتابی قوت تھی، آسمانی قوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت دے رکھا تھا انہیں۔ اور انگریز ہنٹر لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو 3 کتابیں تھیں، یہ 3 کتابوں کو دیکھ کر کے انگریز کہاں پڑتا تھا، بڑا ڈر جاتا تھا۔ ان کا نام سنتا تھا تو اس کے ایوانوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ ان 3 کتابوں میں سب سے پہلی کتاب تقویۃ الایمان ہے، سب سے پہلی کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ میں آپ میں سے ہر مسلمان سے، مرد و عورت سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنی زندگی میں، اپنے مطالعے میں ان 3 کتابوں کو ہمیشہ رکھا کرو،
ان تین کتابوں کو ہمیشہ رکھو، کیونکہ یہ تین کتابیں ایسی ہیں، یہ تین کتابیں ایسی ہیں جو تمہارے دشمن کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں، اور اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ کی قسم تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ سب سے پہلی کتاب تقویۃ الایمان ہے، اور دوسری کتاب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات سید احمد شہید ہے، اور تیسری کتاب شرح وقایہ کا کتاب الجہاد ہے۔ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریزوں کو ان تین کتابوں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں بتانا چاہوں گا تقویۃ الایمان کیا ہے۔ تقویۃ الایمان کیا ہے؟ تقویۃ الایمان میں کہیں پر بھی آپ کو جہاد کی بات نہیں ملے گی۔ جہاد کی بات ہے ہی نہیں اس میں، لڑائی جنگ کی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ تقویۃ الایمان کے اندر، تقویۃ الایمان میں شرک کے خلاف علم بغاوت ہے۔ تقویۃ الایمان میں کیا ہے؟ شرک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا ہے کہ عقائد کو صحیح کریں، عقائد کو مضبوط کریں، عقیدے کی تعلیم اس میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دی گئی ہے۔ اگر ایک بندہ تقویۃ الایمان کو پڑھ لے گا تو پھر اسے عقیدے میں کبھی بگاڑ اور فساد نہیں ملے گا۔ تقویۃ الایمان کے اندر عقائد کی اصلاح ہے، عقائد کی درستگی ہے، عقائد کو مضبوط کیا گیا ہے۔ انگریز سمجھتے تھے جس کے پاس توحید کی دولت ہوگی، عقیدہ توحید کی دولت ہوگی، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ انگریز سمجھتے تھے جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس کا عقیدہ توحید پر قائم دائم اور گامزن ہوگا، عقیدے میں مضبوط ہوگا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا، وہ دنیا کا سب سے پاورفل اور طاقتور انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز ان تین کتابوں سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، جنگ آزادی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ذرا سا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جنگ آزادی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جنگ آزادی بہت سارے اہل علم، استاد، مدرسین، ٹیچرز لوگ یہ کہتے ہیں یا اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جنگ آزادی یہ 60 سے 70 سال کے درمیان محیط ہے۔ 60 سے 70 سال کی تاریخ ہے، اسی کے درمیان محیط ہے۔ میرے عزیز ساتھی، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل 100% غلط ہے۔ جنگ آزادی صرف 60-70% سال کا عرصہ نہیں ہے، بلکہ مورخین لکھتے ہیں، بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں جنگ آزادی 1857 سے لے کر کے 1947 تک کے درمیان محیط ہے، اتنا ہی عرصہ ہے۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے جنگ آزادی 200 سے 250 سال کے درمیان محیط ہے۔ 200 سال کا عرصہ ہے جنگ آزادی۔ اور اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے جنگ آزادی 1857 سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ اس سے 100 سال پہلے، ایک صدی پہلے 1750 سے شروع ہوئی ہے۔ 1750 سے شروع ہوئی ہے۔ اس طرح سے 1750 سے لے کر کے 1947 تک 200 سے 250 سال کا یہ عرصہ ہوتا ہے تاریخ کا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، جنگ آزادی جو شروع ہوئی، سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ سب سے پہلے شروع کس نے کی؟ مورخین لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کی ذہن سازی کی۔ کس نے کی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جنگ آزادی کی سور انہوں نے پھونکا ہے، اور جنگ آزادی کے لیے لوگوں کے ذہن سازی آپ نے کی ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ جذبہ آزادی وراثت میں اپنے فرزندوں کو عطا کیا، اپنے بچوں کو عطا کیا، اور اس ملک میں سب سے پہلے جہاد کا اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند عبدالعزیز رحمہ آبادی محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور پھر تاریخ یاد رکھو ان چیزوں کو آپ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ تاریخ کو مٹا چکے ہیں، بھلا چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس 60-70 سال کا یہ جنگ آزادی کا عرصہ ہے۔ نہیں، میں 1753 کی بات کر رہا ہوں۔ 1753 میں مرشد آباد اور بنگال میں
1753 میں مرشدآباد اور بنگال میں علی وردی خاندان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، سراج الدولہ کا نام تو آپ نے سنا ہے، سراج الدولہ کے جو نانا تھے، 1753 میں علی وردی خاندان نے انگریزوں کے خلاف لوہا لیا۔ اس کے بعد 1799 میں 1799 میں جنوبی ہند کے شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے والد محترم حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی، پھر 1719 کے بعد سے لے کر کے 1825 تک، 1825 میں تحریک شہیدین سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک پورے ملک کے مسلمانوں کے اندر جہاد کی ایسی روح پھونکی کہ ملک کا ایک ایک مسلمان سارے کے سارے جہاد کے لیے آمدہ ہوئے اور جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسی روح ان شہیدین نے روح پھونکی، وہ جذبہ پیدا کیا، اور پھر 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیو، آزادی کی یہ جو جنگ تھی یا آزادی کی یہ جو منزل تھی، یہ ملک ایسے ہی نہیں ملا ہے، اس میں بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کی قربانیاں نمایاں ہیں، مسلمانوں کی قربانیاں پیش ہیں، اور مسلمان اگر نہ ہوتے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کبھی آزاد ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں مثالیں 2-3 دے کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مختصر طور پر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات، آزادی کی منزل تک یہ ملک جو پہنچا ہے ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس ملک کے مسلمانوں نے خون کے دریا کو پار کیا ہے، خون کے دریاؤں کو پار کیا ہے، قید و بند جیلوں کی صعوبتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کالا پانی کی سزائیں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کالا پانی کی سزائیں پڑھیں گے، صرف پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کے مسلمانوں نے کالا پانی کی سزاؤں کا سامنا کیا، سولی پر انہیں لٹکایا گیا، سولی پر انہیں چڑھایا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، اور اللہ کی قسم ان کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو زندہ قتل کر دیا گیا، جائیدادیں چھین لی گئیں۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں، یہ 200 سال کی تاریخ لہو سے بھری ہوئی تاریخ ہے، یہ 200 سال کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے رنگین تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی اس ملک کے آزادی کے لیے تختے دار میں اگر کسی کو ضرورت پڑی، سب سے پہلے سینہ تان کر کے کھڑا ہونے والا صرف مسلمان ہوا کرتا تھا، صرف مسلمان ہوتا تھا۔ جب کبھی اس ملک پر مشکلیں آئیں، مصیبتیں آئیں، صعوبتیں آئیں اور اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے پہلے اگر کسی نے سینہ تان کر کے ٹھہرا تو وہ صرف مسلمان تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ شاعر اپنے زبانی یہ الفاظ کہتا ہے، جب مسلمان جنگ آزادی کے لیے نکلتے تو یہ اشعار ان کے زبانوں پر ہوا کرتے تھے، اور ان اشعار کو پڑھتے ہوئے وہ جنگ آزادی کے لیے اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کیا۔ اور وہ اشعار کیا تھے؟ یہ سننے کے اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں، شاعر کہتا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، تیری ہمت کا چرچا غیروں کی محفل میں ہے، تیری ہمت کا چرچا غیروں کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہوئی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، تیری ہمت کا تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کہ کیا ہمارے دل میں ہے، ہم ابھی سے کیا بتائیں کہ کیا ہمارے دل میں ہے،
خون سے کھیلیں گے ہولی، خون سے کھیلیں گے ہولی، گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ کلام بھلے ایک شاعر کا ہے، یہ الفاظ ایک شاعر کے ہیں، لیکن یہ جذبات، یہ احساسات، یہ سارے کے سارے اس وقت کے مسلمانوں، اس وقت کے سارے مسلمان مجاہدین آزادی کے ہوا کرتے تھے۔ اگر میرے عزیز ساتھیو، اگر صرف واقعات کی طرف اگر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس ملک کی آزادی میں کن کن لوگوں نے، اس ملک کی آزادی میں مسلمان کتنی کٹھنائیوں سے گزرے ہیں، کن کٹھن راستوں سے گزرے ہیں، تو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بڑے المناک تاریخ ہے ہندوستان کی، جیسا کہ ہم نے کہا اس ملک میں مسلمانوں کی 852 سال تک کی حکومت قائم تھی، 852 سال تک کی حکومت قائم تھی، اور اس حکومت کا خاتمہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے رنگون کے جیل میں ڈال دیا، اس کو ڈال دیا گیا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، بڑی اذیتیں دی گئی، بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی پریشانیاں اور بڑی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا بہادر شاہ ظفر کو۔ اتنا ہی نہیں، سب سے عظیم آزمائش تو یہ تھی کہ بہادر شاہ ظفر کے وہ 4 نونہال بچے جنہوں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، ان معصوم بچوں کو بہادر شاہ ظفر بادشاہ کے آنکھوں کے سامنے زندہ قتل کر دیا گیا، زندہ انہیں ذبح کر دیا گیا۔ کیا بولا ہوگا باپ کا کلیجہ! اور اتنا ہی نہیں، جب اسے رنگون جیل میں ڈالا گیا، بڑی اذیتیں دی گئی، بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑی صعوبتوں کا سامنا اسے کرنا پڑا، حتیٰ کہ بہادر شاہ ظفر لکھتے ہیں، بہادر شاہ ظفر اپنے زخموں کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں، اشعار کی شکل دیتے ہیں، اور تڑپتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اور یہ بہادر شاہ ظفر کی بڑی مشہور غزل ہے، جو ان کی زندگی کی آخری غزل تھی۔ بڑی لمبی ہیں، لیکن 2 مصرے سنا دیتا ہوں۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشکلوں کو، اپنی صعوبتوں کو انہوں نے الفاظ کی شکل میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ آخر کا یہ شعر مصرع سناتا ہوں، بڑا پیارا ہے۔ اس کے بعد آخر کا مصرع بہادر شاہ ظفر لکھتا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزوؤں میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر وطن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوہ یار میں۔ یعنی جو بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے اس وسیع اور عریض ہندوستان پر وہ حکومت کیا کرتا تھا، اس وسیع اور عریض ہندوستان کا وہ بادشاہ تھا، لیکن جب وہ مر رہا تھا تو 2 گز زمین بھی اسے نصیب نہیں ہوئی دفن ہونے کے لیے، 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہوئی اسے دفن ہونے کے لیے۔ اور وہ ان اپنے جذبات کو، احساسات کو وہ اشعار کی شکل میں کہتا ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر وہ دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، وقت کم ہے اور 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہندوستان کے علماء صادق پور کے تذکرے کے بغیر جہاد آزادی کی تاریخ بالکل ناقص ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ تاریخ لکھی ہی نہیں جا سکتی اگر علماء صادق پور کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے۔ ہندوستان کی آزادی کے خاطر علماء صادق پور کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون ہے علماء صادق پور؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس کو یاد رکھو، یہ چیزیں اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے بچوں کے اندر وطن کی محبت کا جذبہ پیدا کرو، دین سے محبت کا جذبہ پیدا کرو، اور علماء کی قربانیوں کا جذبہ پیدا کرو۔ علماء صرف
किताबों सुन्नत के उलमा सिर्फ किताबों के हद तक नहीं थे, ये उलमा हैं जिन्होंने जब वतन के खातिर अगर जरूरत पड़ी तो किताबों से उठ करके, मदरसों से उठ करके उन्होंने अपनी जानों की तक कुर्बानी दी है, और ऐसी कुर्बानी दी है मुल्क के खातिर जिसकी कोई मिसाल हिंदुस्तान की तारीख कभी दे नहीं सकता इंशाअल्लाह। उलमाए सादिकपुर ये उलमा है। सादिकपुर ये एक पटना का एक मोहल्ला था। पटना का पहले पुराना नाम क्या था? अजीमाबाद था। पटना का पुराना नाम अजीमाबाद था। अजीमाबाद में एक मोहल्ला सादिकपुर था। पटना में एक मोहल्ला सादिकपुर था। सादिकपुर के उलमा पूरे के पूरे उलमा अहले हदीस उलमा थे, ये भी जान लें। सादिकपुर के पूरे उलमा ये अहले हदीस उलमा थे। और मेरे अजीज साथियों, रहती दुनिया तक जब तक ये हिंदुस्तान कायम रहेगा, जब तक ये हिंदुस्तान बाकी रहेगा, इस खानदान के उलमा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकेगा। इस खानदान के उलमा ने पूरी एक सदी तक, एक सदी कितने साल की होती है? 100 साल की एक सदी होती है। इस खानदान के उलमा ने पूरी एक सदी तक, 100 साल तक इन्होंने आजादी का, जिहाद का अलम उठाए रखा। 100 साल तक अंग्रेजों के साथ ये जंग करते रहे, जंग आजादी के खातिर। खानदान है उलमा का खानदान। 100 साल तक की उलमाए सादिकपुर ने पूरी एक सदी इन्होंने अलम जिहाद आजादी का अलम को उठा करके रखा। 1752 से लेकर के 1857 की जंग तक उलमाए सादिकपुर बराबर एक सदी डटे रहे। ऐसे वैसे डटे नहीं रहे, बल्कि तारीख कहती है कि हर मरने वाला अपने बेटे को ये वसीयत करके मरता था। हर मरने वाला अपने बेटे को ये वसीयत कर करके जाता था कि बेटा, जब तक इस जिस्म के अंदर जान है, अलम जिहाद को उठाए रखना। और इतना ही नहीं, बल्कि वो यहां तक कहते थे, हर मरने वाला अपने बाद की आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को ये नसीहत करता, ये वसीयत करता कि जिहाद के झंडे को उस वक्त तक गिरने ना देना, जिहाद के झंडे को उस वक्त तक गिरने ना देना जब तक कि अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को आजादी ना मिल जाए, इस मुल्क को आजादी ना नसीब हो जाए। मेरे अजीज साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, पटना का ये मोहल्ला, सादिकपुर मोहल्ला, ईद का दिन आया, कैसी अजियतें इनको दी गई देखें। ईद का दिन आया, सारे मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद सब ईद की नमाज के लिए निकल रहे हैं, और अंग्रेज फजर की नमाज के बाद बड़े बड़े बुलडोजर लेकर के आता है, और उलमाए सादिकपुर मोहल्ले को पूरे का पूरा तबाह बर्बाद कर देता है, और उन्हें घर से बेघर कर देता है। लेकिन इसके बावजूद उलमाए सादिकपुर ने हिम्मत नहीं हारा, बराबर अंग्रेज का मुकाबला, डट करके मुकाबला करते रहे, और 100 साल तक हिंदुस्तान की आजादी तक उन्होंने बराबर अलम जिहाद को उठाए रखा और लोगों के जज्बात को बढ़ाए रखा। ये उलमाए सादिकपुर है। अगर 2-3 बातें, हजरत, काला पानी की सजा क्या है? काला पानी हम अक्सर सुनते हैं, या फिर बहुत सारे साथी हमारे फिल्मों में भी देखते और सुनते होंगे, किताबी शक्ल में भी पढ़ते होंगे। काला पानी की सजा क्या है? काला पानी ये है क्या? काला पानी कहां पर है? मेरे अजीज साथियों, ये भी जान लें, जिन लोगों ने इस सजाओं को पाया है उन्हें उसका दर्द होगा। हमें तो सुनने से भी तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए इनको सुनो और इनको याद रखो, और अपने अंदर जज्बे हुब्बे वतनी और हुब्बे दीन को अपने अंदर पैदा करो। काला पानी की सजा क्या है? जजीरे अंडोबार निकोबार, ये तो सब जानते हैं। अंडोबान निकोबार में जो बेआबाद जजीरे थे ना, बेआबाद, जहां पर कोई रहता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, और वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता था, ऐसे जजीरों में अंग्रेजों ने कैद खाने बना रखे थे, जेल बनाए रखे थे, और बड़े भयानक जेल हुआ करते थे, जेल बनाए रखे थे। वहां काला पानी की सजा दी जाती। अंग्रेजों ने मुजाहिदीन आजादी को जो सबसे बड़ी सजाएं दी वो काला पानी की सजाएं थी। ऐसी बड़ी सजाएं, ऐसी अलमनाक सजाएं और ऐसी वहशतनाक सजाएं उन्हें दी गई। लेकिन लिखने वाले लिखते हैं, अगर इंसान को फांसी की सजा दी जाए तो थोड़ी देर तकलीफ होती है, थोड़ी देर के बाद ये जान निकल जाती है, मामला खत्म हो जाता है।
نکل جاتی ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, کالا پانی کی سزا انگریز کی سب سے خطرناک اور وحشیانہ سزا تھی, وحشیانہ سزا تھی. اور اتنا ہی نہیں, ہندوستان کی تاریخ یاد رکھیں, کالا پانی کی سزا انگریزوں نے جن ہندوستانیوں کو دی تھی, ان میں 95% صرف مسلمان تھے. 95% صرف مسلمان تھے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. ان میں 95% صرف مسلمان تھے, اور غیر مسلم اگر تھے تو 5% یا 10% تھے ہوں گے. 5% یا 10% تھے ہوں گے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ, ان مسلمانوں میں بھی 95% مسلمانوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ علماء صادق پور کو انگریزوں نے کالا پانی کی سزا دی تھی. انگریزوں نے علماء صادق پور کو اس کالے پانی کی سزا دی تھی. اور اتنا ہی نہیں, اس میں سر فہرست مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ, یہ نام نمایاں ہیں علماء صادق پور جنہوں نے کالے پانی کی سزا پائی ہے. اور میرے عزیز ساتھیوں, مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے کالا پانی کی سزا ان کو دی گئی, یہ برابر ثابت قدم رہے, حتیٰ کہ مدت سزا کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ کالا پانی سے چھوٹ کر کے آئے. اللہ اکبر, جہاں سے کوئی بچ کر کے نہیں آ سکتا. یہ ایسی سزائیں تھی, ایسی بھیانک اور وحشیانہ سزائیں تھی, کالا پانی اگر کوئی پہنچ گیا تو پھر وہ واپس آنا اس کے لیے بڑا ہی ناممکن تھا. لیکن مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی, یہ بڑے ثابت قدم ہوئے, اور سزا کے مکمل ہو جانے کے بعد جب وہ چھوٹ کر کے آئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی, اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ کالا پانی رکھا. کتاب کا نام ہی کالا پانی رکھا. اور یہ کتاب دستیاب ہے, مارکیٹ میں ملتی ہے, ہر جگہ ملتی ہے. پڑھ کر کے کبھی دیکھنا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسی سزائیں تھی, کیسی اذیتیں تھی, اور کیسے ادوار سے مسلمان گزرے ہیں. یہ کامیابی, یہ آزادی, جس آزادی کی کھلی ہوا میں, کھلی فضا میں آج ہم کھلے آزاد ہو کر کے سانس لے رہے ہیں, بیٹھ کر کے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں, یہ آسانی سے نہیں ملی ہے. یہ آسانی سے نہیں ملی ہے. ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے سلف نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانی دی ہے. کالا پانی کی اس کتاب اگر پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کو کیسی اذیتوں سے گزرنا پڑا تھا. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, اس کے بعد میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کون ہے یہ؟ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہندوستان کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. ہندوستان کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں. ہندوستان میں جتنی بھی حدیث کی سندیں ہیں میاں صاحب کے دروازے سے ہو کر کے گزرتی ہیں. اتنے بڑے محدث تھے, اور ان کے دہلی میں ان کے مدرسے ہوا کرتے تھے. ان کے مدرسوں پر چھاپا پڑتا, انگریز آ کر کے حملہ کرتے اور ان کے علماء کو اٹھا کر کے لے کے جاتے. حتیٰ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی بھی تھے. تقریباً 1 سال تک راول پنڈی کے جیل خانے میں انہیں قید کر کے رکھا گیا تھا. ہندوستان کا سب سے بڑا محدث, جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, 1 سال تک ان کو قید خانے میں بند رکھا گیا. اور اتنا ہی نہیں, امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, اس ملک نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد, نام تو سنے ہوں گے, جانتے ہوں گے آپ. اس ملک نے ایسا دانشور, ایسا مفکر اور ایسا علم والا اس کائنات نے, اس ملک کی دھرتی نے شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا. اب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے اندر مفسر قرآن تھے, یہ اپنے اندر ایک محدث تھے اور اپنے اندر ایک مفکر تھے. اور اتنا ہی نہیں, ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منٹ قیمتی تھا, اور اتنا ہی نہیں قیمتی تھا, لیکن ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار انہیں اٹھایا جاتا اور احمد نگر کے قید خانے میں انہیں بند کر دیا جاتا تھا. جن کا ایک منٹ قیمتی ہے, بار بار ان کو اٹھایا جاتا اور حملہ کر کے ان کو, احمد نگر کا قید خانہ آج بھی موجود ہے. اگر کوئی جا کر کے دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے. احمد نگر میں وہ قید خانے میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا جاتا. اور یا سوچ کر کے, جس کا ایک منٹ قیمتی ہے, عمر کے 15 سال آپ نے احمد نگر کے قید خانے میں گزارے. 15 سال, بڑی اذیتیں آپ کو دی گئی ہیں.
الغرض میرے عزیز ساتھیوں، مجاہدین آزادی بہت ہیں. کن کن کو گنائیں، کن کن کا نام آپ کو بتائیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں، کیسے لوگ ہیں جن مسلمانوں نے اس ہندوستان کی آزادی کے خاطر اپنے جانوں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی جان کی تک انہوں نے قربانی دی. کن کن کا نام بتائیں. ساؤتھ انڈیا سے، اب کرناٹک میں ہم ہیں تو ایک کرناٹک والے کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. ساؤتھ انڈیا سے کرناٹک کے بنگلور کے ایک عظیم الشان مالدار جن کا نام عثمان سیٹھ ہے. عثمان سیٹھ ہے. بنگلور کی تاریخ میں یہ نام ڈیزرٹ میں تک موجود ہے. عثمان سیٹھ کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. عثمان سیٹھ ہیں. عثمان سیٹھ جو خلافت تحریک آزادی کے ساؤتھ انڈیا کے پریزیڈنٹ تھے اور جہاد آزادی کے رکن رکین تھے. جہاد تحریک آزادی کے رکن رکین تھے. آپ کو معلوم ہے جب اس ملک میں بیداری آئی کہ انگریز سے جہاد تبھی ممکن ہوگا جب ہم اپنے ذاتی اسکول کو قائم کریں گے. تو عثمان سیٹھ نے انگریزوں کے خلاف ہندوستانی بچوں کے لیے بنگلور میں انہوں نے مدرسہ اسکول قائم کیا اور اس اسکول کی افتتاح کے لیے کون آئے تھے پتا ہے؟ گاندھی جی آئے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو آئے تھے اور مولانا شوکت علی صاحب آئے تھے. بڑے دگج ہندوستان کے نامور لوگ آئے تھے اس ملک کی آزادی میں. اور گاندھی جی نے جب دیکھا کہ عثمان سیٹھ یہ بنگلور کی بڑی مالدار شخصیت ہے تو گاندھی جی نے عثمان سیٹھ سے درخواست کیا کہ ملک کی آزادی کے خاطر، جنگ آزادی کے خاطر مال کی بڑی اشد ضرورت ہے. یہ ہمارے ساؤتھ انڈیا کے بنگلور کے ساتھی، بنگلور کے نمایاں شخصیت ہے عثمان سیٹھ. گاندھی جی ان سے کہتے ہیں ملک کی آزادی کے خاطر، جنگ آزادی کے خاطر مال کی بڑی ضرورت ہے، لہذا آپ اپنا ذاتی مال وقف کیجئے تاکہ جنگ کرنے کے لیے آسانی ہو سکے. تو عثمان سیٹھ نے اس وقت اپنی بڑی جائیدادیں نیلام کر کے اس وقت گاندھی جی کا تعاون فرمایا تھا. اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم کن کا ذکر کریں؟ پنڈت جواہر لال نہرو. آخری ایک جملہ کر کے ختم کرتا ہوں. پنڈت جواہر لال نہرو ایک بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے، اتنی بڑی بات کہ تاریخ کے سنہرے حروفوں سے اس کو لکھا جائے. بولتے ہیں گولڈن ورڈز اس کو کہتے ہیں. بڑی بات انہوں نے کہی تھی جب ہندوستان جب آزاد ہوا اور اس ہندوستان کے سب سے پہلے پریزیڈنٹ پنڈت جواہر لال نہرو پٹنہ آئے. لوگوں کا جم غفیر لگا ہوا ہے. لوگوں سے انہوں نے مخاطب ہو کر کے فرمایا، تقریر کیا اور اپنی تقریر میں فرمایا جو پنڈت جواہر لال نہرو نے فرمایا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی سبوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. ہندوؤں نے قربانی دی ہے، سکھوں نے قربانی دی ہے، عیسائیوں نے قربانی دی ہے، مسلمانوں نے بھی اس ملک کے خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں. لیکن بعد میں جو گولڈن ورڈز ہیں وہ یہ ہیں، پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ ان ساری قربانیوں کو، ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی ساری قربانیوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور صرف مسلمانوں کی قربانیوں میں علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھو. پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور اتنا ہی نہیں، آخر میں ڈاکٹر تارا چند جو کہ غیر مسلم مصنف ہے. تارا چند بڑا مشہور مصنف ہے اس وقت کا. ڈاکٹر تارا چند نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر تارا چند جو کہ غیر مسلم مصنف ہے، اس نے کہا علماء اہل حدیث کی قربانیاں، مسلمان تو اپنی جگہ پر ہیں، مسلمانوں میں بھی علماء اہل حدیث کی قربانیاں، وہ علماء اہل حدیث کی قربانیوں کو باب تحسین پیش کرتا ہے اور کہتا ہے سچ کہیں تو اس ملک میں تاریخ اہل حدیث کی ہی ہے. تارا چند کیا کہتا ہے؟ سچ کہیں تو اس ملک میں تاریخ اہل حدیثوں کی ہے. اہل حدیث یہی وہ جماعت ہے جس نے کبھی بھی انگریزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اور کبھی بھی انہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے. ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے اور کبھی بھی اہل حدیثوں نے
انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے سے منہ نہیں موڑا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یہی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کے خاطر، اس ملک کے لیے 8 لاکھ جوانوں کا نذرانہ اس نے پیش کیا ہے۔ اس وقت کتنے لوگ مارے گئے اہل حدیثوں کے؟ 8 لاکھ۔ ڈاکٹر تارا چند کہتا ہے 8 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنا نذرانہ پیش کیا اس ملک کی آزادی کے خاطر۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستانی مسلمان اس ملک کو سنوارا ہے، ہندوستانی مسلمان اس ملک کو بنایا ہے، ہندوستانی مسلمان نے اس ملک کو آباد کیا ہے، ہندوستانی مسلمان اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں یا آنے والی تاریخ میں اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں وہ اس ملک کا غدار ہے، اس ملک کا غدار ہے۔ جتنی قربانیاں تم نے اس ملک کی آزادی کے لیے دی ہے، اللہ کی قسم اس سے کئی گنا زیادہ قربانیاں ہم مسلمانوں نے دی ہے، اور اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اگر مسلمان اس ملک میں نہ ہوتے تو پھر یہ ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے یہ فرقہ وارہ پرستی کو چھوڑ دیں، فرقہ وارانہ پرستی کو چھوڑ دیں، اور امت اور ہندوستان کو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں، آپس میں مل جل کر کے رہنے کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، اتفاق کی بات کریں، ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی بات نہ کریں۔ یہ ہندوستان جتنا تمہارا ہے اتنا ہمارا بھی ہے، جتنا تم اس کا حق رکھتے ہو اتنا ہم بھی اس کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس ہند کے خاطر، اس سرزمین کے خاطر جن مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو شہادت میں تبدیل فرما دے، انہیں شہادت کا درجہ اللہ انہیں عطا فرمائے، اللہ شہید کا درجہ انہیں عطا فرمائے، کل شہیدوں کے ساتھ اللہ انہیں اٹھائے، اور کل شہیدوں کے ساتھ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیو، ایک ضروری اعلان ہے کہ شوراپور کے آگے ایک گاؤں ہے جس کا نام کمبئی ہے، وہاں پر مسجد کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ الحمدللہ جگہ خرید لی گئی ہے اور مسجد کا تعمیری کام کے لیے 15 لاکھ کی ضرورت ہے، 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اس میں سے کچھ پیسہ الحمدللہ جمعیت نے جمع کر دیا ہے، اور مزید پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اور وقت بہت کم دیا گیا ہے، وقت بہت کم دیا گیا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، ایسے تو ہم بہت خیر کے کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس صدقہ و خیرات میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ وہ سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ جاریہ ہے، سب سے افضل صدقہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں بھی مسجد کی تعمیر کرنا۔ مسجد میں جتنے لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، ہر ایک کا تنکے کا ثواب اللہ تمہارے مقدر میں لکھے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی مسجد کی تعمیر کرے گا یا اس میں جتنی اس کی طاقت اور استطاعت ہے حصہ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کل جنت میں گھر بنائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر جنت میں بنے؟ جیسے آپ دنیا میں چاہتے ہو کہ میرا ایک ذاتی مکان ہو، میرا ایک ذاتی گھر ہو، کیا آپ جنت میں نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو ذاتی مکان عطا کرے؟ اگر آپ جنت میں گھر چاہتے ہو تو مساجد کی تعمیری میں اپنا تعاون زیادہ سے زیادہ دیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعاون دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس نیکی کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرمائے۔ عباد اللہ رحمنی رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔